اس نے ابھی رات والا نائٹ ڈریس ہی پہنا ہوا تھا اور وہ بھیگا ہوا جس میں اس کا جسم صاف واضح ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ تھی بھی بلا کی خوبصورت، اور پھر اس کا یہ پرکشش جسم سائم کے حواسوں پر بری طرح چھا رہا تھا۔ سائم دھیمے لہجے میں بولا، مجھے لگا تم سو گئی ہوگی، لیکن تم نے تو اچھی بیوی ہونے کا مظاہرہ کر کے مجھے تو حیران ہی کر دیا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ثانیہ نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی، مجھے تو بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ صاف واضح ہو رہی تھی۔ چلو جو بھی ہوا میرے لیے فائدے والی بات ہے، میری بیوی جاگ رہی ہے اور مجھے اس سے زیادہ کیا ہی چاہیے۔ اس کے بعد وہ ثانیہ کی طرف تیزی سے بڑھا اور اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی اور اس نے ایک جھٹکے سے ثانیہ کو اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ نازک جان اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ پھر کیا تھا، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، زور سے جا کر سائم کے سینے سے ٹکرائی۔ اسے اپنی دھڑکنوں میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ سائم کی گرفت میں وہ بہت بے چین ہو رہی تھی۔ سائم کا لمس اس کے پورے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر سائم نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ وہ اپنی بیوی کے کان کے پاس جھکا اور بہت ہی دھیمے لہجے میں بولا، پہلے تم مجھے بہت ہی پیار سے کہو کہ جان مجھے چھوڑیں، اس کے بعد میں سوچوں گا، اگر میرا موڈ ہوا تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کی انگلیاں مسلسل ثانیہ کے بدن پر حرکت کر رہی تھیں اور وہ ثانیہ کو تنگ کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں ثانیہ کو اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اگر آپ نے مجھے 2 منٹ میں نہیں چھوڑا تو میں چیخ چیخ کر پوری حویلی والوں کو اکٹھا کر لوں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ میرے ساتھ میرا شوہر کیا کر رہا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئی، جبکہ سائم مسکرا رہا تھا۔ دیکھا، تم نے خود مجھے اپنا شوہر کہا، اور یقین مانو تمہارے چیخنے پر کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ سب کو یہی لگے گا کہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ تم اور بولو، میں سن رہا ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ جاؤ بتاؤ جا کر، تم آخر کیا بتاؤ گی حویلی والوں کو؟ کہ آج رات تم سے تمہارا شوہر سارے حق وصول کرے گا اور وہ مکمل طور پر تمہارے وجود میں اترے گا۔ وہ بہت سرسراتے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا اور ثانیہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگ رہی تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتا ہوں۔ آپ ایک بہت ہی بے شرم انسان ہیں۔ اگر تو تمہارا خیال یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے معاملے میں جس پر میں پورا حق رکھتا ہوں اس کے ساتھ بھی میں شرم کا مظاہرہ کروں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہارے لیے تو میں دنیا کا سب سے بے شرم انسان بنوں گا اور تمہیں بھی اپنا جیسا بنا لوں گا۔ اب کی بار ثانیہ بری طرح سے جھنجھلا اٹھی تھی۔ آپ پہلے تو ایسے نہ تھے، تو پھر ابھی ایک دم کیا ہو گیا ہے؟ اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ سائم نے اس کے بالوں کو اس کے کندھے سے ہٹایا اور کندھے پر سے قمیض ہٹا کر اس کی برا کے اسٹرائپ کو ہلکا سا کھینچنے لگا۔ اچھا تو پھر سنو، میں نے اپنی بیوی کو شکایت کرتے ہوئے سنا تھا اپنی دوست سے کہ اس کی تو قسمت پھوٹ گئی ہے، اس کی شادی ایک انتہائی کھڑوس سردار سے ہو گئی ہے جس کے اندر رومانس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور جو 24 گھنٹے غصے میں رہتا ہے۔ تو بس اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ میں کتنا رومانٹک ہوں، تاکہ وہ دوبارہ کسی سے میری شکایت نہ کرے۔ آخر میں اتنا بڑا سردار ہوں، اس طرح یوں ایرے گیرے سے میری شکایتیں کی جائیں تو مجھے پسند تو نہیں آئے گا نا۔ بس اتنا ہی کہا تھا سائم نے، اور اس کے بعد اس نے ثانیہ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور ثانیہ کی سانسیں دوبارہ سے اس کے حلق میں آ کر اٹکنے لگی تھی۔ کیا آپ نے سب کچھ سن لیا تھا؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بامشکل یہ سوال کیا تھا۔ دوسری طرف سائم اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑ کر گہری سانسیں لینے لگا۔
ہاں، میں نے سب کچھ سن لیا، مگر تم فکر نہ کرو، میں اس معاملے میں غصہ نہیں کروں گا۔ ہاں، شاید اب تمہیں دوبارہ کسی سے میری شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس کے بعد بھی اگر تم نے کسی سے میری شکایت کی تو اب تمہیں سزا بھی ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہونٹ کو ثانیہ کے ہونٹ پر رکھ چکا تھا اور ثانیہ بے اختیاری سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے اس وحشی سردار سے بے حد خوف محسوس ہوتا تھا اور وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ کیسے اس سردار کی دسترس میں اپنے آپ کو سونپ دے، جس کا نام سن کر ہی لوگ کانپ جاتے ہیں۔ گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سیاست میں بھی سب سے آگے تھا، اور ثانیہ رشتے میں اس کی کزن لگتی تھی۔ اس کے بابا کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی سرداری میں، اسی لیے وہ اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئے تھے۔ وہ ایک نارمل لائف گزار رہے تھے، جبکہ سائم تو سردار تھا۔ وہ اپنے کزن کو اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن اس نے یہ روپ اب دیکھا تھا۔ سائم ثانیہ کو شروع سے ہی پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ بس اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی، اس نے اپنے چچا سے ثانیہ کا ہاتھ مانگ لیا، اور چچا بھی اپنے بھتیجے کو انکار نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے وہ پیسے والا تھا اور ثانیہ کو پسند بھی کرتا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو وہ زبردستی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ چچا کی پہنچ اتنی دور تک نہیں تھی جتنی سائم کی تھی، اور اسی وجہ سے بہت ہی سادگی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ سائم چاہتا تھا کہ وہ اسے دنیا سے چھپا کے رکھے تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی اور کسی بھی قسم کا دشمنی کا داغ نہ لگ سکے، کیونکہ سائم کے دشمن بے تحاشا تھے۔ جتنے اس کے دوست نہیں ہوں گے، اس سے کہیں زیادہ اس کے دشمن ہوں گے، مگر سائم کو تو اس سب میں مزہ آتا تھا۔ اتنا سخت معلوم ہونے والا سردار جب ثانیہ کے پاس آتا تو بھیگی بلی بن جاتا تھا۔ وہ کبھی بھی ثانیہ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ثانیہ اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی اور وہ اسے گاؤں کا جاہل اور گوار سمجھتی تھی، اسی لیے اس سے خار کھاتی تھی۔ لیکن آج رات جو ہوا، اس کے بعد ثانیہ کے دل میں بھی کچھ ہوا۔ سائم نے آج رات محبت کی انتہا کر دی، کیونکہ اس کے پاس اس کی پسندیدہ عورت تھی۔ ثانیہ کی نظر میں یہ شادی بہت زیادہ زبردستی سے ہوئی تھی، مگر اپنے باپ کی خواہش پر اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی اگر اس نے ایسا نہ کیا تو سائم کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ثانیہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب سائم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دبے قدموں سے ثانیہ کے پاس آیا۔ ثانیہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ آ کر بیڈ پہ بیٹھا اور ثانیہ کے گود میں سر رکھ دیا۔ جب اس نے ثانیہ کی گود میں سر رکھا تو اسے ایسا لگا کہ اس سے بہترین جگہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ وہیں پر سو گیا۔ ثانیہ اسے مسلسل دیکھتی رہی، اور اب اسے یہ محسوس ہو گیا تھا کہ بظاہر نظر آنے والا یہ وحشی درندہ دل کا کتنا نرم ہے۔ اس کا دل ایک بچوں کے جیسا ہے، جو کہ ثانیہ کے پاس آ کر مزید نرم ہو جاتا ہے۔ اب ثانیہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ سائم کا ساتھ نہیں چھوڑے گی اور اسے ہر چیز میں مدد دے گی، اسے ایک کامیاب اور باوقار انسان بنائے گی، اور اس کا یہ وحشی پن اور غصہ ختم کر دے گی، کیونکہ اب وہ یہ جان چکی تھی کہ سائم کا دل بہت زیادہ نرم ہے، اور اسے اب سائم کی محبت پہ یقین آ چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت معلوم کرتی تھی کہ کیسے کوئی شخص اس کو اتنا چاہ سکتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔